السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدل ستار ہمارے ساتھ ہیں۔ خاتون اینکر اور سیاستدان کی لڑائی ہو گئی۔ خاتون اینکر سیاستدان سے سوال کرتی ہیں کہ آپ واپس کیوں نہیں آتے، یہ کیا معاملہ ہے، کیا لڑائی ہو گئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں اکثر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں اور لڑائیوں کا محور، لڑائیوں کا مسکن کبھی اینکر ہوتے ہیں، کبھی سیاستدان ہوتے ہیں، اور یہ موضوع اتنا سنجیدہ نوعیت کا پھر ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس پر تبصرے کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ لڑائی کوئی بھی سنجیدہ موضوع نہیں ہے۔ بہرحال پاکستان میں جو لڑائیوں کے موضوعات گھومتے رہتے ہیں، جن کے گرد وہ یا تو سیاستدان ہوتے ہیں یا اینکر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک پرومیننٹ فیس رکھتے ہیں معاشرے میں، ان کی آواز سنی اور دیکھی جاتی ہے، بلکہ پڑھی جاتی ہے، ان کی جو تحریر ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کئی رہنما اس وقت ملک سے باہر ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک کے اندر اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے اور بہت ساری چیزیں۔ ایسے میں کبھی مکالمہ ہو جاتا ہے، کبھی ٹی وی شوز میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی ٹویٹ کے نیچے ایک دوسرے کو چھیڑ دیتے ہیں، اور کبھی کسی کو کوئی ایسے اس طرح سے اس کے مصداق کے کسی نے پتھر اٹھایا اور چھیڑ دیا کہ بھائی کیوں نہیں آتے واپس۔ تو یہ بھی ہوتا ہے۔ پاکستانی سوشل میڈیا لڑائیوں کے اعتبار سے، گوسپس کے اعتبار سے، اور چٹپٹی چیزوں کے اعتبار سے، اسپائس کے اعتبار سے بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ بڑا مشہور ہے پاکستانی سوشل میڈیا، بہت ہی زیادہ۔ میمز بنانے میں تو ہمارے ریکارڈز قائم کر دیے جاتے ہیں پاکستانیوں کے۔ یہ ہے معاملہ عاصمہ شیرازی صاحبہ اور شہزاد اکبر، بیرسٹر شہزاد اکبر۔ ان کی تو سیریس لڑائی ہو گئی ہے۔ دیکھیں، ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ ہوا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں شہزاد اکبر صاحب۔ گزشتہ روز عاصمہ شیرازی کو صداقت عباسی کا بیان 161 کا اور 164 کا لگا اور بہت اہم لگا۔ عادل شاذب کو مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صداقت عباسی کا بیان ایک قسم کا 161 اور 164 کا بیان تھا، اور یہ بیان بہت اہم ہے۔ یہ بیان بہت اہم ہے، اس کا مطلب عاصمہ شیرازی صاحبہ بھی یہ فریز کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ بیان عمران خان کے متعلق ہے۔ انہوں نے دوسرا نقطہ نہیں اٹھایا کہ وہ جتنے دن غائب رہا، جس حال میں اس کا انٹرویو ہوا، اور اس کے بعد چینل نے ابتدائی طور پر یہ کہا تھا کہ اس کا انٹرویو ہم نشر نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد چینل کے اپنے لوگوں نے، چینل کے اپنے اینکرز نے یہ بات کہی۔ عارفہ نور صاحبہ نے کہا کہ صحافت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ یہ بھی سب نے کہا نا۔ اچھا، عاصمہ شیرازی صاحبہ نے ان سب پر گفتگو نہیں کی، لیکن ان کے بیان پر کہتی ہیں کہ یہ 164 کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، زرار کھوڑو صاحب، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جتنی گالیاں دینی ہے دے دیں، وی ٹرائیڈ وی فیلڈ، ہم نے کوشش کی، ہم ناکام گئے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ صحافت اس وقت پاکستان میں کس درجے پر رینک کی جا رہی ہے، یہ نہیں۔ لیکن اگر ان کو چاہیے، صحافی ہونے کے ناطے ان کو پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے، ان کے اس سے پہلے وہ یہ عمران خان صاحب کے متعلق کیا کہہ چکی ہیں، یہ بھی ذرا دیکھنے والی چیز ہے۔ ان کا ایک مشہور زمانہ ٹویٹ ہے جو کہ بعد میں بدنام زمانہ ٹویٹ کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس میں یہ تھا کہ میں اتوار بازار جاتی ہوں، مغلظات اور اتنی کہ پھر جانا ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو یہ بھی بتائیں نا کہ آپ ابھی جایا کریں اتوار بازار، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، شہباز شریف اتوار بازار جا کر مہنگائی کے حوالے سے لوگوں سے بات چیت کرتی تھی وہ، تو اب جو مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، لوگ گالیاں دیتے تھے نا، مطلب عمران خان صاحب کو، اس وقت کے وزیر اعظم کو۔ تو اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، تو لوگوں نے ان کو جن محبتوں سے نوازا ہوگا، اگر عاصمہ شیرازی صاحبہ اتوار بازار گئی ہوں تو وہ بھی ذرا عنایت کر دیں۔ کی حکومت کے حوالے سے تو عاصمہ شیرازی صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اس حکومت میں ہمیں کوئی سمت نظر آئی ہے۔ جی، اور وہ سمت میں نے، آپ نے، ہم سب نے دیکھی۔ دیکھیں، ہنسی چھوٹ گئی ایسے دعووں پر، ایسی باتوں پر۔ اچھا مذاق کر لیتے ہیں، اچھا مذاق۔
مطلب یہ کبھی کبھی کیا کریں، اگر آسما شیرازی کا ہو یا کسی اور اینکر کی کوئی کہیں بھی پچھلے زمانوں میں بات ہے تو یہ آپ ضرور بتایا کریں تاکہ لوگوں کو ذرا کھلکھلانے کا موقع ملا کرے۔ بہرحال ان کے مطابق یہ بیان بہت اہم ہے کیونکہ صداقت عباسی بتا رہے ہیں 9 مئی کی پلاننگ ہوئی تھی اور اس کے تحت یہ ہوا تھا اور جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ آسما شیرازی صاحبہ کا کہنا ہے۔ یہ پاکستان کا ہر شہری کہتا ہے کہ سانحہ 9 مئی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے، سیاہ ترین باب ہے، اس کی صاف شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے پیچھے اس کے جتنے بھی منصوبہ ساز ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے۔ لیکن اس 9 مئی کو وجہ بنا کر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی کہتے ہیں اور پاکستان کے وکلاء بھی کہتے ہیں وہ بے قصور اور بے گناہ اس وقت جیلوں میں ہیں۔ عثمان ڈار صاحب جن کو یہ حوالہ دے کے کہتی ہیں نا کہ 9 مئی کا ان کا بیان ہے، تو ان کا یہ بھی تو بیان ہے نا، کامران شاہد صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ پاکستان میں اس وقت سانحہ 9 مئی کی آڑ میں جتنے لوگ ہیں جیلوں میں تو ان کو بھی آپ دیکھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ خواتین کو جس حال میں رکھا گیا ہے، یہ عثمان ڈار صاحب کے الفاظ تھے۔ اگر عثمان ڈار صاحب کو آپ صحیح سمجھتی ہیں تو یہ آپ سلیکٹیو نہ کریں۔ اس کے بعد آسما شیرازی کے اس بیان پر سوشل میڈیا صارفین نے کہا ہے کہ 164 کا بیان تو میجسٹریٹ کی موجودگی میں ہوتا ہے، کیا عادل شاہ زیب کو میجسٹریٹ کے بھی اختیارات مل گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تو عادل شاہ زیب صاحب جو میجسٹریٹ بن گئے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر انہوں نے عادل شاہ زیب صاحب کو 164 اس کا ایک دوسرا مطلب یہ نا ہو سکتا ہے عادل شاہ زیب صاحب پہلے سے ہی میجسٹریٹ ہوں، انہوں نے بتایا اب نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کو جب کسی نے بیان دیا ہو تو ان کو پتہ چلا ہو کہ ہاں میں ان کے اس عہدے کا صداقت عباسی کے بیان کے بعد ہمیں پتہ چلا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ہو بھی سکتا ہے، ویسے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ شہزاد اکبر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آج کے ویلاگ میں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے رہنما جیسے شہباز گل صاحب ہو گئے اور حماد اظہر صاحب ہو گئے، شہزاد اکبر صاحب ہو گئے، یہ ویلاگس میں اپنی باتیں بتاتے ہیں کہ یہ اور یہ سلسلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے بھی شروع کر دیا۔ اعظمہ بخاری صاحبہ ویلاگ کرتے جا رہی ہیں اور ویوز آپ دیکھیں لوگ ہی دنگ رہ جاتے ہیں کہ کون دیکھے۔ بہرحال اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب نے کیا رد عمل دیا؟ آسما شیرازی نے کہا کہ آج کے ویلاگ میں نشاندہی کی تھی کہ 164 کے بیان کے حق میں بات کرنی ہے سب نے، یہ کہا گیا تھا، اور یہ وہ سب ہیں جو حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر عثمان ڈار صاحب اور ان کے علاوہ صداقت عباسی صاحب، اور انہوں نے آسما شیرازی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ویل ڈن صحافت۔ اس پر آسما شیرازی نے جوابی وار کرتے ہوئے کہا کہ مرزا صاحب حکم چھوڑیں، جو آپ مانتے تھے یہ بتائیں واپس کب آ رہے ہیں؟ امید ہے جلد ملک واپس آ کر اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کریں گے۔ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کوئی بھی نہیں کرے گا، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی جو کہ سیاست، لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں عمل دخل ہے۔ یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ ہے جس میں ہر دور کی اپوزیشن اور ہر دور کی حکومت نے یہ کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بہرحال پاکستانی سیاست میں کردار رہا ہے۔ وہ آپ اسے مثبت کہیں اور اس کے لیے مثبت نہ کہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، بہرحال ایک کردار تو ہے۔ لیکن یہ کہنا ہے کہ آپ آگے چیلنج کریں گے، یہ دیکھیں یہ اپنے الفاظ بتا رہی ہیں نا کہ آپ چیلنج کریں، یہ مطلب ایک اور تلخی کی جانب۔ پھر جواب بھی دیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویسے جب آپ کی اسٹیبلشمنٹ نے میرا بھائی اٹھا لیا ان کے مطابق انہوں نے اٹھایا تو ان کا مقصد مجھ سے ایسے ہی بیان دلوانا تھا، تب مجھے آپ کا کوئی بیان یا ٹویٹ نظر نہیں آیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس پر تو آپ بول نہیں رہی، آپ اپنی سلیکٹو صحافت کرتی ہیں جو کہ آپ کسی ایک فریق کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ پر الزام ہے نا، یہ ایک تاثر تو ہے نا عمومی طور پر کہ آپ کے ٹویٹ، آپ کے بیان، آپ کی خبر، آپ کے پروگرام اور آپ کے سوالات کسی ایک فریق کو
فائدہ پہنچانے کا تعصب دیتے ہیں. آپ سینئر اینکر ہیں, آپ کو جو بات کرنی چاہیے اپنے قد کاٹ کو دیکھ کے دیکھنا چاہیے, بلکہ اس کو آبزرو کر کے کہ میں صحافت کر رہی ہوں یا پھر اس سے لوگ کچھ اور سمجھ رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ میری امید ہے میری واپسی کا مطالبہ کہیں اسی سلسلے کی کڑی نہ ہو جس سلسلے میں میرے بھائی کو اٹھایا گیا تھا, کیونکہ سب باتوں کے باوجود آپ سے رشتہ بھابھی والا بھی ہے. جو انہوں نے کہا میرا ہے, سب کچھ ہے, اختلاف ہیں اپنی جگہ, لیکن یہ ہے رشتہ اپنا, کیونکہ وہ آپ کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. شہزاد اکبر کا مزید کہنا تھا کہ میرا برادرانہ مشورہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنا بیانیہ بنائیں, دوسروں کے بیانیے کے پرچار کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ بار کے اسٹیبلش صحافی ہیں, اسٹیبلش مطلب ایک ابھر چکی ہوئی صحافی ہیں, تو آپ نے اپنا نام قائم کر رکھا ہے پہلے سے ہی. آپ مارکیٹ میں بات کرتی ہیں تو وہ بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں, یہاں سمجھ دیکھیں آسماں شیرازی صاحبہ ہو گئیں, حامد میر صاحب ہو گئے, کامران خان صاحب ہو گئے, یہ پاکستان کی صحافت کے چند بڑے نام ہیں نا. تو یہ جب بھی اپنے پروگرام میں, اپنے ویلاگ میں, اپنے ٹویٹ میں کوئی خبر دیتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, تو اس سے خبریں بنتی ہیں, اس کا بہت اثر اور پڑتا ہے. ہم دیکھیں آسماں شیرازی پر یہ خبر بنا رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب 10 لوگ اور ہوں گے جو اس پر بات کر رہے ہوں گے. ہر کسی کی اپنی اپنی ذاتی رائے ہوگی, جو کسی کو ظاہر بری لگے گی, کسی کو اچھی لگے گی. آپ اپنی رائے دیں اور دوسرے کی رائے کا احترام کریں. دوسرا اگر یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی رائے غلط ہے تو آپ اس پر چڑھنا دوڑیں, آپ اس پر تنقید کریں ادب و احترام کے دائرے کے اندر. یہ نہیں ہے کہ اس پر آپ نے وہ ٹیگ لگا دیا کہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ وہ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح. ناظرین, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.